بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد علامہ اقبال کے چاہنے والوں کو پروفیسر محمد اقبال کا سلام ہو۔ خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ طالب علم، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک کہ طالب علموں کو علامہ اقبال کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شاعری کا جو مین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے راستہ دیا جائے، ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے، ان کو ایک لائن دی جائے، ان کو ہدایات دی جائیں کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کریں، اپنا فیوچر مینج کریں۔ اور یہ پچھلے لیکچر میں نے یہ بتایا ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کی وجہ سے ہمیں یہ اپنا پیارا ملک پاکستان ملا۔ ہم نے غلامی سے نجات حاصل کی تھی، تو غلامی سے جو بری چیز ہے وہ ہے مایوسی۔ مایوسی سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے کہ ہم نے مایوسی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ غلامی سے بھی بری ہے کہ ایک طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ زندگی میں کاری کچھ نہیں کر سکتا۔ تو علامہ اقبال کا آج کا لیکچر وہ ہے طالب علم، کہ طالب علم کو وہ کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ اپنی لائف کو کس طریقے سے مینج کرو۔ ان کا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں۔ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس کی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ تو سمندر ہے، لیکن اب تیری لہروں میں کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کہ تیرا جو سمندر ہے وہ سموتھلی چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے، اس میں کوئی لہر نہیں، کوئی جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک ٹارگٹ نہیں جو آپ کی زندگی کو جل تھل کر دے۔ آپ کے سامنے ایک گول ہو، ایک منزل ہو، ایک ٹارگٹ تعین کیا ہوا ہو، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اور آپ کا کیا ہے، کیا کرتے ہیں جی؟ آپ کتاب خواں ہیں، صاحب کتاب نہیں، کہ آپ کتابوں کو رٹا لگا رہے ہیں۔ جو کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، جو فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے، جو بیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بیولوجی کا پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ ان کو پڑھ رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں، نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو صاحب کتاب ہو، کتاب خواں نہیں ہو، تم تو صاحب کتاب ہو۔ یہ کتابیں تو ہاؤ ٹو گیٹ منی آپ کو طریقہ کار بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں آپ نے سروائیو کرنا ہے۔ آپ نے ہاؤ ٹو گیٹ منی کہ آپ نے اپنی ارننگ کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں یہ کتابیں آپ کو بتائیں گی۔ لیکن تم تو صاحب کتاب ہو، اور صاحب کتاب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جو کتاب ہوتی ہے اس کے سارے معنی اس کو یاد ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیروں کی کتابیں پڑھیں آپ، لیکن صاحب کتاب بنے۔ صاحب کتاب یہ ہے کہ آپ کے پاس، مسلمان بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی الہامی کتاب ہے،
قرآن پاک ہے، اس کو پڑھیں، قرآن پاک کو صاحب کتاب بنے، قرآن پاک کو پڑھیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مین فوکس یہی ہے کہ نوجوان جنریشن کو، نوجوان نسل کو اکارڈنگ ٹو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ان کا کریکٹر بیلڈ کیا جائے، ان کو معاشرے میں سروائیو کرنے کا طریقہ بتایا جائے کہ قرآن پاک نے جو گولڈن پرنسپلز آف اسلام، گولڈن پرنسپل آف لائف دیے ہیں، ان کے مطابق کس طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو سروائیو کرنا ہے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر علم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں، آپ صرف علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے دولت کمانی ہے، تو وہ تو علم آپ کو سانپ کی طرح ڈسے گا۔ جب تک آپ صاحب کتاب نہیں بن جاتے، یعنی قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کو، ان کی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ان کی قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اس وقت دوسرے جو مضامین ہیں ان کا مطالعہ کریں، پھر آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے، آپ کا کریکٹر مضبوط ہوگا، آپ کے والدین آپ پر فخر کریں گے کہ ہمارے والدین نے اس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ آپ کے والدین بڑے فخر سے کہیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے، وہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اکارڈنگ ٹو گولڈن پرنسپل آف اسلام معاشرے کی خدمت کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان نسل، ان کے سامنے علامہ اقبال کا کلام پیش کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں ان کا ایک لیکچر میں ایک میسج دیا جائے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزارتے تو ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں مایوسی گھیرتی ہے۔ اور قرآن پاک وہ واحد مقدس کتاب ہے کہ جتنا آپ اس کے قریب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عروج دیتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔